چاہیے. ہم یا دوسرے علماء کرام یہ جو کلپ اور خطاب اور درس میں بیان کر رہے ہیں، یہ اسی لیے مجبور ہونا پڑا کہ یہ معاملہ اگر خاموشی سے ہوتا تو خاموشی سے معاملہ نپٹ گیا ہوتا. جب اس کو مجلس میں کیا گیا، پھر اس کے بعد وائرل کیا گیا پورے ملک میں بلکہ پورے دنیا میں اس کو پھیلا دیا گیا، تو اب جس طریقے سے اسے پھیلایا گیا ہے اسی طریقے سے اس پر رد عمل اور اس کی تردید کرنا بھی ضروری ہے، اسی پیمانے پر. شخصیت کا ذلیل ہونا، رسوا ہونا، یہ الگ ہے، لیکن شخصیت جس کے اندر علم کا ایک سمندر ہو، عظیم الشان الایمان باللہ نامی کتاب جس شخص نے لکھی ہے، اور اردو زبان میں ایسی کتاب آپ نے نہیں دیکھی ہے، اس جیسی کتاب، جنہوں نے عقیدے کی اتنی بنیادی اور اہم ترین کتاب، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں وقتاً فوقتاً وہ لکھتے رہتے ہیں. اور حیدرآباد کے مشہور ترین قابل اعتماد قابل ذکر شخصیات اہل علم میں سے ہیں. ایسے کے تعلق سے ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آیا. اگر واقعی شہری جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران مخلص ہیں اور ہمدرد ہیں اور انصاف پسند ہیں تو ان کو چاہیے کہ صاحب فوراً پولیس کمپلینٹ کریں. یہ نہیں کہ صاحب وہ دوسرے لوگ کریں گے، آپ کیجئے، آپ کے آفس میں مارے ہیں، آپ ان کو بلائے ہیں. ایسا ہونے کی صورت میں آپ مخلص ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ پر سارا الزام آپ پر ہے کہ آپ نے بلا کر ان کو مار کھلایا. یہ بالکل سازش معلوم ہوتی ہے. الحمدللہ میں، میرے تمام معلمات جامعہ اور کثیر تعداد میں تعلیم پانے والی خواتین و طالبات نے 12 سال کے اس طویل عرصے میں کوئی غیر اخلاقی حرکت یا کوئی نازیبہ کلمات شیخ کی زبان سے نہیں سنے. صدر شہر کی جو ہے امیر شہر کی ویڈیو آئی جس میں کہہ رہے ہیں کہ شیخ سے کہا گیا کہ آپ جواب دیجئے. کتنا فاش اور غلط قسم کی جھوٹ ہے یہ. شیخ کو موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا ہے پوری ویڈیو کے اندر کی وہ بیچارے کچھ وضاحت کر سکے. سیدھا اس خاتون نے اپنی باتیں کی اور اس پر پرجوش ہو کر مارنا پیٹنا زد و کوب کرنا شروع کر دیے. پوری جمعیت کو جو ہے اس خاتون نے کیسے جو ہے یرغمال بنا لیا کہ پوری جمعیت لڑ پڑی، آپس میں لوگ ٹوٹ گئے. ایک عالم دین کو مارا گیا اور وہ مسکراتی ہوئی جماعت سے چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا عمل شروع ہو گیا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک راستہ کھل جائے دوسرے بدبختوں کے لیے، اور علماء پر تہمت لگانا اور عوام میں اور لوگوں کے درمیان علماء کو مارنا ایک طرح سے رواج پا جائے. مجھے اس چیز کا خدشہ ہے. اللہ شاہد کہ میرے دل میں شرارت ہو، مگر دیکھا نہیں جاتا کہ اپنی ہی قوم غارت ہو. عزت کی دھجیاں، ان کے قربانیوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی اور شرم غیرت نہیں آتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج جو سلفی جہاں پر موجود ہے اس کو سن رہا ہے، ہفتے کے معاملے کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسم 50 لوگوں نے کہا دل میں شرم آتی ہے، ہم باہر نکلے کیسے، ان کی باتوں کو سنے کیسے. لیکن ان بد نصیبوں کو شرم اور حیا نہیں آتی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. حیدرآباد شہر کے اندر رہنے والے ایک نہایت ہی معزز قابل احترام شخصیت فضیلت الشیخ سید حسین احمد مدنی حفظہ اللہ کے حوالے سے کچھ نازیبا، نامناسب اور غلط اقدام لوگوں نے کیا ہے، اور جو کچھ ہوا ویڈیو کے ذریعے سے وہ چیز لوگوں کے درمیان رفتہ رفتہ پہنچی. اس سے متعلق جو اس واقعے کے اندر پیش آئی ہیں لوگوں کے درمیان لانی چاہیے، تاکہ ہر واقعے کے اندر قابل عبرت اور نمونہ جو چیزیں ہوں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پہلی بات جو اس موضوع کو لے کر کے
ذکر کرنی مناسب ہے۔ مار پیٹ تو دیکھنے میں آیا اس ویڈیو کے اندر، پر یہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کے اندر ادا کیا گیا ہو۔ کیا کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ خبردار کرنے کا اور اس سے پورے طور پر آگاہ کرنے کا معاملہ، جو انسان کو ڈرا سکے، دھمکا سکے اور اس کے انجام کو یاد دلا سکے، اس چیز کی سخت ضرورت تھی۔ یہ بروقت کی ضرورت ہے۔ جہاں ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، وہیں ظالم کو کچھ سنانے کی بھی ضرورت ہے، کچھ بتانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنی زیادتی سے باز بھی آئے اور اس پر نادم بھی ہو۔ تو یہاں اگر دلوں کو صاف کر لیا جاتا ہے، معاملات کی صفائی کر لی جاتی ہے، تو آخرت کے عذاب سے، جہنم کی لپٹ سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ایسا کرنا ضروری تھا۔ اس طرح کے موقعوں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، سنانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر شہری جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران واقعی سچے ہیں، مخلص ہیں، تو ان کو پولیس میں بیان دینا چاہیے۔ اس طرح ہمارے ایک معزز آدمی کو انہوں نے بلانے کے لیے کہا، انکوائری کے لیے۔ جب ہم لوگ بلا کے ان کی باتیں سن رہے تھے تو یہ کچھ لوگوں نے ان پر ہاتھ اٹھایا اور ان کو زد و کوب کیا اور ہم کو بھی تکلیف پہنچائی۔ ہمارے آفس میں بیٹھ کے ہمارے ذمہ دار پر انہوں نے ایسا حملہ کیا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اگر واقعی شہری جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران مخلص ہیں اور ہمدرد ہیں اور انصاف پسند ہیں تو ان کو چاہیے کہ صاحب فوراً پولیس کمپلینٹ کریں۔ یہ نہیں کہ صاحب دوسرے لوگ کریں گے، آپ کیجئے۔ آپ کے آفس میں مارے ہیں، آپ ان کو بلائے ہیں، آپ ان کی فریاد سنے ہیں، اور صاحب اس عورت کے بیان کو آپ نے نوٹ کیا ہے اور اس نے لکھ کر بھی دیا ہے آپ کو۔ ایسا ہونے کی صورت میں آپ مخلص ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ پر سارا الزام آپ پر ہے کہ آپ نے بلا کر ان کو مار کھلایا۔ یہ بالکل سازش معلوم ہوتی ہے آپ کی، لہٰذا آپ اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے، قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ اس طرح ایک عالم کی ناقدری آپ نے کی ہے، اور خود بھی آپ لوگ عالم ہیں، کوئی جامعی، کوئی عمری ہے، کوئی فلاں ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جمعیت کے ذمہ داروں کے اندر اگر احساس نہ ہو آخرت کا اور سب اللہ کے عباس پرسی کا، تو اللہ حافظ اس جماعت کا، اس جمعیت کا۔ اللہ توفیق دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایجنڈے پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے جس کے لیے لوگوں کو بلایا جائے؟ جس کے لیے طلب کیا جائے گفتگو، اسی موضوع پر ہونی چاہیے۔ کوششیں اور محنتیں اسی ٹاپک سے متعلق ہونی چاہیے۔ یہ تنظیم کی کامیابی کی علامت ہے کہ ٹاپک کو چینج نہ کیے جائے، موضوع کو چینج نہ کیے جائے۔ اور اگر باہر کا کوئی شخص چینج کرنا چاہتا ہے تو موجود ذمہ داران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں موضوع چینج کرنے سے روک دیا جائے، کیونکہ یہ افراتفری اور فوضویت اور جنگل راج کا نشان ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی طرف لے جاتا ہے کہ بلا کسی موضوع، بلا کسی ٹاپک، بلا کسی اس کے آپ کوئی بھی چیز کہیں بھی چھیڑ دیں۔ یہ طریقہ مجالس کا نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے اس سے متعلق ان کی خدمات حاصل کی جائے۔ ایسا اس تنظیم کے لیے بنتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی نیا ٹاپک چھیڑنا چاہا تو اسے نوٹ کر لیا جائے کہ آپ کے اس نئے موضوع سے متعلق ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور اس سے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال ہم کسی اور موضوع کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے ہماری گفتگو اور ہماری محنتیں
اس پر ہوں گی جس کے لیے ہم ذہن بنا کر کے آئے ہیں، جس کے لیے ہم تیاریاں کر کے آئے ہیں، اور جو نیا موضوع ہے اس نئے موضوع کے لیے ہم الگ سے آپ کو وقت دیں گے۔ یہ آداب مجلس میں سے ایک اہم ترین ادب ہے جو اپنانے کی ضرورت تھی، اور ہمیشہ یہ ضرورت باقی رہنی چاہیے تاکہ ہماری مجلسیں کامیاب ہو سکیں۔ چنندہ طبقہ جس میں متعدد علماء کرام مجلس میں موجود ہیں، جمعیت اہل حدیث کی ایک میٹنگ ہے، اس میں ایک عالم دین کے ساتھ اتنا ظالمانہ اور ناروا سلوک جو شرعی اعتبار سے بھی کسی خانے میں شرعی تعلیمات کے مطابق نہیں بیٹھتا، اور اگر دنیاوی قوانین و اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ علماء کرام کی توقیر اور عزت کرنا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے روشنی میں سلف اور خلف کے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ سنت کا حصہ ہے۔ علماء کرام کی عزت علم کی، دین کی عزت ہے، اس میں علم اور شریعت کے تحفظ اور بقا کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کے درمیان علماء ربانیین موجود ہیں، قابل اعتماد علماء موجود ہیں، تو ان کی عزت آپ کر رہے ہیں، مطلب آپ دین کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہو گئی کہ عوام اور خواص کو علماء کرام کے مقام اور ان کی حیثیت اور حقوق کا کچھ احساس دلایا جائے۔ شیخ محمد حسین صاحب کے ساتھ جو واقعہ حیدرآباد میں رونما ہوا، اس کے رد عمل میں متعدد علماء کرام نے اپنی آواز بلند کی، دروس کی شکل میں اور خطاب یا آڈیو ویڈیو کی شکل میں اپنے رد عمل کا مظاہرہ کیا، اور یہ ضروری تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس کا کچھ تعاون کیا جائے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کی جائے۔ اس پورے واقعے میں جو شخصیت مظلوم ہے اور اس شخصیت کا علم جو مظلوم ہے دین کے حوالے سے، اور جو ظالمین ہیں اور جو وہاں موجودین ہیں، ان سب کو ہماری اور تمام دیگر مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے متعدد علماء کرام نے اس بارے میں اپنی باتیں پیش کی۔ اس قسم کی حرکت کا ارتکاب جن لوگوں نے کیا ہے، کیا وہ قرآن و حدیث پر چلنے والے مسلک اور منہج حق پر گامزن ہیں؟ نام تو ہے، لیکن ان سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، سرزد ہوئی ہے، اس کا ازالہ انہیں توبہ کے ساتھ ساتھ ضروری شکل میں کرنا چاہیے۔ اب ایک عالم دین کے تعلق سے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، مسلک اور منہج کے تعلق سے غیرت مند ہے، کیا ان کے تعلق سے ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ اگر بالفرض بشری تقاضے سے ان سے کبھی کوئی خطا ہوئی بھی ہوگی تو انہوں نے توبہ کر لی ہوگی یا توبہ کر لیں گے؟ اور وہ بھی کبیرہ حد تک نہیں پہنچے ہیں جو الزام لگایا گیا۔ الزام لگانے والی خاتون نے خود کہا کہ میرے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو قابو دیتی، لہذا جب بڑا جرم تھا ہی نہیں تو آپ ان کو نہ صرف یہ کہ لعنت و ملامت کر رہے ہیں بلکہ بھری مجلس میں رسوا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح ان کو مارا پیٹا گیا اور پھر اس کو وائرل بھی کیا گیا پورے ملک میں۔ کون سا اصول ہے؟ کون سے قرآن و حدیث کو یہ مانا جاتا ہے؟ اور قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو، صحابہ کرام کے معاشرے میں اس پر جو عمل تھا، ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں اور آج اپنے سماج اور گرد و پیش میں ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے ہم اور آپ، ہاں عوام تو عوام ہیں، جاہل تو جاہل ہیں، خواص اور بہت سارے علم اور دانش کے دعوے دار بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان تعلیمات سے بے بہرا اور جاہل ہیں۔ اگر ان کو علم بھی ہے تو معلومات اور انفارمیشن کی حد تک، ان کی زندگی میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ اور ایسا واقعہ
جو شیخ محمد حسین کے ساتھ ہوا ہے، ایسا واقعہ رونما نہیں ہوتا. اور یہ واقعہ جو آج وہ رونما ہوا ہے، اس کے پس منظر میں اگر سماج اور معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ علماء کے حقوق اور علماء کی توقیر کی جو سنت ہے، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہے، علماء کا جو مقام قرآن و حدیث کی نصوص متعین کرتے ہیں، صحابہ اور سلف کا جو منہج اور اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں، ان تمام چیزوں کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے. اور علماء کی اس بے عزتی میں دین کی اور علم کی بے عزتی ہو رہی ہے. اور علماء پر یہ چیز مخفی نہیں ہے کہ اگر کسی کو کچھ نصیحت کرنی ہو تو اس کے کچھ آداب ہیں. ان آداب میں سے ایک ادب سر فہرست ہے، وہ یہ کہ اس معاملے کو خاموشی کے ساتھ لیا جائے. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. یہ اس کے آداب میں سے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کریں گے. تو آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اسے ستر میں لیا جائے، پردے میں لیا جائے، کم سے کم لوگوں کی موجودگی میں اسے لیا جائے. جس کا معاملہ ہے وہ موجود رہے، اور جو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں، وہ موجود ہو. آپ کو خوش رکھے. یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی اور کافی افسوس ہوا، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ پورے علماء طبقہ کی توہین ہے. یہ صرف ایک عالم کی عزت کا مسئلہ نہیں، بلکہ پورے عالم طبقہ کی توہین ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا عمل شروع ہو گیا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک راستہ کھل جائے دوسرے بدبختوں کے لیے، اور علماء پر تہمت لگانا اور عوام میں اور لوگوں کے درمیان علماء کو مارنا ایک طرح سے رواج پا جائے. مجھے اس چیز کا خدشہ ہے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور لوگوں کو صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں غالباً ڈاکٹر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کی مفصل تقریر آئی ہے. میں نے سنا نہیں ہے، مگر ایک ذکر کر رہے تھے. اس سلسلے میری بات چیت ہوئی تھی شیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ سے، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی تقریر آئی ہے، اور شاید ایک جھلک میں دیکھا کہ کسی نے شیئر کیا فیس بک پہ. غالباً ڈاکٹر عبدالکریم علی جو ہے انہوں نے شیئر کیا ہے. میں نے سنا نہیں، لیکن اگر وہ بیان کیے ہوئے تو انشاءاللہ مفصل ان کی تقریر میں باتیں آئی ہوں گی. تو اس طرح سے کسی عورت کا الزام لگانا اور پھر جو ہے بغیر ثبوت کے، بغیر الزام ثابت کیے ہوئے عوام کا جو ہے مارنا، یہ دونوں رویہ غلط ہے. عورت کا بھی اس طرح سے الزام لگانا، اس کا بھی رویہ غلط ہے، اور عوام میں سے جن لوگوں نے بھی اس طرح سے دسترازی کی ہے ان سب کا رویہ غلط ہے. اولاً یہ مجلس جو ہے اس کام کے لیے تھی نہیں. مجلس کا ایجنڈا طے ہونا چاہیے تھا کہ ایجنڈا کیا ہے، اور اسی ایجنڈے کے مطابق بات ہونی چاہیے تھی، مگر ایجنڈے کو مخصوص نہیں کیا گیا اور بات جو ہے کدھر سے کدھر نکل گئی. اور پھر جو ہے بلکہ اس میں شرعی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ عورت جو الزام لگا رہی ہے، اگر وہ الزام ثابت نہ ہو تو پھر الٹا اسی عورت پہ کوڑے پڑیں گے، یعنی اسی عورت پہ کوڑا برسایا جائے گا. اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان سب کو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے مارا اور پیٹا جائے گا جیسا جو ہے ان لوگوں نے حرکت کی ہے، اور سب کے سامنے ان کو معافی مانگنی پڑے گی. ورنہ جو ہے یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، پھر ان کے کھاتے میں جو گناہ ہی گناہ آئے گا، پچھتانا پڑے گا. اللہ رب العالمین سب کو سمجھ عطا فرمائے. سلف کا طریقہ ہم اہل الحدیث ہیں، سلف کا طریقہ ہمیں زیادہ پسند آتا ہے کہ نہیں. یہاں کی صورتحال کیا ہے
کیا یقین ہے اس بات پر کہ جو بات بطور دعویٰ کے کسی خاتون کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ بات یقینی ہے؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور بلا کسی دلیل کے ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو امر متحقق نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب پتہ ہی نہ ہو کہ غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ پہلی ذمہ داری جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، تحقیق کرو، جلد بازی مت کرو، جلد بازی سے کام خراب ہوتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات انہونی سی آئی تو جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ تحقیق کریں۔ اور قرآن نے تو ایک بہت عجیب و غریب قسم کا نمونہ ذکر کیا ہے۔ میں نے عجیب و غریب اس لیے کہا کیونکہ اسے سن کر کے ہمیں کچھ عجیب سا لگے گا، حالانکہ وہ عجیب نہیں ہے، وہی اصل ہے کہ اگر کسی انسان کی بیک زندگی، پچھلی زندگی گناہوں اور معصیت والی نہ ہو، اچھی زندگی ہو، تو ہمیں کیا اس کے تعلق سے رائے قائم کرنی چاہیے؟ قرآن مجید کے الفاظ میں سورہ نور آیت نمبر 12 فرمایا اللہ رب العالمین نے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ ابھی تحقیق نہیں ہوئی، قابل تحقیق معاملہ ہے ایک ایسے شخص کے تعلق سے جس کا بیک، جس کی پچھلی زندگی اچھی گزری ہے، لوگ شہادت دے رہے ہیں، لوگوں کی یہ شہادت ہے، جو لوگ جانتے ہیں اس شخص کو وہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عائشہ صدیقہ، بانیہ مؤسسہ و صدر جامع حلیمہ ٹولی چوکی حیدرآباد، 1 جنوری کو مرکز اہل حدیث لنگر ہاؤس حیدرآباد میں پیش آئے افسوسناک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے شیخ محترم حسین مدنی حفیظ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ادارے جامع حلیمہ میں شیخ حسین مدنی صاحب حفیظ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 12 سال خدمات انجام دیں۔ الحمدللہ ادارے جامع حلیمہ نئے شہر کا قدیم سلفی ادارہ ہے جہاں صرف لڑکیاں و خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ الحمدللہ میں، میرے تمام معلمات جامعہ اور کثیر تعداد میں تعلیم پانے والی خواتین و طالبات نے 12 سال کے اس طویل عرصے میں کوئی غیر اخلاقی حرکت یا کوئی نازیبہ کلمات شیخ کی زبان سے نہیں سنے۔ الحمدللہ ہم تمام شیخ کے بحسن خوبی خدمت کو سراہتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعاگو ہیں کہ اللہ شیخ کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور تمام اہل توحید کے دلوں سے حب الدنیا اور آپس کے بغض و عناد کو دور کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو رب کریم نے کیا ادب ذکر کیا ہے؟ کہا کہ جب تم نے یہ سنا تو اس معاملے کو اپنے اوپر لا کر اچھا کیوں نہیں سوچا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، یہ تو تہمت ہے۔ یہ فوری ری ایکشن ہونا چاہیے۔ فوری ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ اسی لیے اس کے آگے دلیل کی بات کی گئی ہے کہ ثبوت کیوں نہیں پیش کیا، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء الی آخرہ۔ آگے ایک بات بہت زوردار رب کریم نے ذکر کی ہے جو ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ آیت نمبر 15 میں ہے اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تم زبان پر اس کا چرچا کر رہے تھے اور اس سے اپنی مجلسوں کے اندر بیان کر رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، ما لیس لکم بہ علم، اللہ نے علم کہا، جہاں تردد رہے وہ علم نہیں ہوتا۔ جس چیز کے بارے میں پختہ جانکاری اگر نہیں ہے
تو علم نہیں ہے. ما لیس لکم بعلم، جس کا تمہیں علم نہیں، ایسی چیزوں کو تم مجلسوں کے اندر ذکر کر رہے ہو، اس کا بیان کر رہے ہو، اس کا تذکرہ کر رہے ہو. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اسے معمولی سمجھ رہے ہو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. مومن کی زندگی اور مومن کی عزت رب کی نگاہ میں معمولی ہے. رب کریم کہتا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بہت بڑی چیز ہے، تم معمولی اسے سمجھتے ہو. کسی مسلمان کی عزت کے حوالے سے معمولی سمجھ رکھا ہے تم نے، اور تمہیں علم بھی نہیں ہے. علم جس میں شک نہ ہو اسے علم کہتے ہیں. یہ رب کی نگاہ میں بہت عظیم چیز ہے، ایسی چیزوں کو زبان پر نہیں لاتے. یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے. کیا ہوا وہ الگ ہے، پر ہونا کیا چاہیے اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا. آگے کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہیں اپنے آپ سے کہا کہ ایسی بات ہم زبان پہ نہیں لا سکتے. ما نتکلم بها ما يكون لنا ان نتکلم بهذا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسی بات ہم زبان پر نہیں لا سکتے. سبحانک هذا بہتان عظیم، اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت کھلا ہوا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ نصیحت کے لیے اللہ نے ان آیات کو باقی رکھی ہے، تاکہ آگے چل کر کے لوگ اگر اس طرح کی چیزوں میں کمزوری دکھائیں تو انہیں یہ آیات کھڑی کریں کہ نہیں، مومن کی عزت بہت عظیم ہے، رب نے بڑی اہمیت دی ہے، ہمیں بھی اسے اہمیت دینی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتا ہے، اس پر غور کیجئے، آیت نمبر 17 فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسا کبھی بھی دوبارہ نہیں کرنا. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرنا. رب کی یہ نصیحت ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، ایسا کبھی دوبارہ نہیں کرنا اس طرح کی حرکتیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کسی مومن کی عزت پر زبان نہیں کھولتے افواہوں کی بنیاد پر، بلا دلیل کسی چیز کے آنے پر. لیکن یہاں معاملہ جس شکل میں اس مجلس کے اندر پیش ہوا، اس میں یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایسی چیزوں کو ہم زبان پر نہیں لا سکتے. ایسا رب کریم ہمیں نصیحت کرتا ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت برا ہوا ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ ہماری جمعیت کے لیے ایک جو ہے بدنما دھبا ہے، اور بالکل واضح بات ہے کہ ہماری جمعیت کے ذمہ داران، چاہے وہ شہری ہوں اور چاہے وہ صوبہ کے ہوں، ان کی بالکل نااہلی ثابت ہو گئی ہے. اگر میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ پہنچائی بھی جا سکتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ استعفیٰ اپنی خوشی سے کوئی دیا ہے، اس قدر مار پیٹ کر اس سے آپ جبرن استعفیٰ لے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے سید آصف عمری صاحب، جو کہ وہاں کے صدر ہیں صوبہ کے اور یہاں کے جو ہے ناظم ہیں، انہوں نے باقاعدہ مولانا کو گویا کہ ایک طرح مجبور کیا ہے کہ تحریر ہی بس نہیں ہے، بلکہ آپ تقریری طور پر وضاحتی بیان کے ساتھ جو ہے آپ اپنے آپ کو یہاں سے کلعدم ٹھہرائیے اور مستعفی ہو جائیے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے صدر شہر کی جو ہے امیر شہر کی ویڈیو آئی، جس میں کہہ رہے ہیں کہ شیخ سے کہا گیا کہ آپ جواب دیجئے. کتنا فاش اور غلط قسم کی جھوٹ ہے یہ. شیخ کو موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا ہے پوری ویڈیو کے اندر کی وہ بیچارے کچھ وضاحت کر سکے. سیدھا اس خاتون نے اپنی باتیں کی اور اس پر پرجوش ہو کر مارنا پیٹنا زد و کوب کرنا شروع کر دیے. اور پھر یہ کہ ہمارے
जब ऐसा वाकया हुआ तो शहरी जमीयत के दफ्तर में इन लोगों को भगाना चाहिए था, इनको धमकी देना चाहिए था कि तुम लोग जो है यहाँ आकर एक मसले को दूसरा मसला करके यहाँ इनको मारे पीटे और तुम इनसे इस्तीफा मांगते हो। हरगिज नहीं, भागो यहाँ से, वरना हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। बजाय इसके जो है उस बेचारे को मार पीट करके मजबूर करके लिया गया और वहाँ कह रहा है उस खातून का बेटा कि मैं इंतजार में था कि ऐसी मजलिस बैठे और मैं करूं। इससे तो यूं दिखता है कि जैसे पूरी प्लानिंग करके लोग आए हुए थे। बहरहाल जमीयत के जिम्मेदारों ने अपनी जो असल जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाई है, इससे किसी को इनकार नहीं है। और रही बात यह कि भाई हमारी जमीयत है और हमारी जमात है, सबका लिहाज करना और सबको लेकर चलना है। इस वजह से अगर कोई न बोले तो न बोले। ये जो हमारे शेख हुसैन मदनी साहब के जिस्म पर वार किया गया है, ये उन पर नहीं बल्कि तमाम उलमा के मुंह पर थप्पड़ लगाया गया है। अगर हैदराबाद के गय्यूर मुसलमान अहले हदीसों के समझ सकें तो सबको मरऊब किया गया है। आज उनकी बारी आई है तो ये समझ जाएं कि चंद दिनों में ही जो है और किसी की बारी इस तरह से आ सकती है। लिहाजा खुशियां न बनाए बल्कि अपनी खैर मनाएं और अपनी इस्लाह करें। मैं यही पैगाम देना चाहता हूं। अगर मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है इसको फैला दिया भी जा सकता है, मुझे इसका कोई गम नहीं है। अल्लाह ताला खैर करे। भाई मैं ये नहीं कहता है कि इंसान है, किसी इंसान से गलती भी सरजद हो सकती है, लेकिन ये मोहतरमा आखिर इतने दिनों तक क्यों खामोश रही है? जब अगर इनके साथ कोई ज्यादती मदनी साहब की तरफ से थी तो वो कंप्लेन दे सकती थी, पुलिस में जा सकती थी, वहां पर जो है इनको पकड़ा सकती थी। बहुत सारे उनके लिए जो है दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक मौके पर जब उन पर क्लेम हुआ वो किसी के साथ ज्यादती की है अपने शौहर के साथ, तब ऐसी सूरत में मसले को जो है इधर से उधर करके जो है पूरी जमीयत को जो है उस खातून ने कैसे जो है यरगमाल बना लिया कि पूरी जमीयत लड़ पड़ी, आपस में लोग टूट गए, एक आलिम दीन को मारा गया और वो मुस्कुराती हुई जमात से चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत अफसोस का मकाम है और हमारी नाअहली का जो है बिल्कुल बय्यन सबूत है ये। अल्लाह हम तमाम को जो है हिदायत दे। यही मेरा बयान है, यही मेरा बयान है, यही मेरी बात है। क्योंकि औरत खुद कह रही है कि इन्होंने हमें गलत काम के लिए दावत दिया लेकिन मेरे ईमान ने मुझे बचा लिया और मैं इनसे बच गई, यानी ज़िना के अमल से महफूज रही। तो इसका माना यह है कि उसके नीचे के जो मामलात हैं उसी की तरफ उनका इशारा है कि ये उनसे गलती हुई है। तो अगर इस तरह की गलती हुई है तो इसी तरह की गलती का तज़किरा तो इस रिवायत में है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सोल्यूशन निकाला, क्या हल निकाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या वो हल हमारे लिए काफ़ी नहीं है या उसके अलावा कोई और शरीयत हमारे पास है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने कोड़े लगाए उन पर, कितने सहाबा ने कितने हाथ घुसे, लात मुक्के, कुछ? क्या हुआ था? सारे लोगों को गैरत नहीं थी क्या? गैरत सिर्फ हम ही को है? क्या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर गैरत नहीं थी? ऐसा हम सोच सकते हैं? भाई हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बात बात पे तलवार निकालते थे, उन्हें गैरत नहीं आई? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े कायनात के, आप कह रहे हैं कि आपने नमाज अदा कर ली है, रब्बे करीम ने नेकियां बुराइयों के ले जाने का रास्ता और जरिया बताया है, गोया कि यही कफ़ारा है। ये जो आप उसके बाद उस बुराई के बाद आपने नेकी की है, ये नेकी आपकी उस बुराई को दूर कर देने के लिए काफ़ी है। और हमारा फतवा क्या है? लात मुक्के, हाथ के पंच और कत्ल तक की धमकी, और सारे लोग या बहुत सारे लोग उस मजलिस के अंदर मौजूद बिल्कुल बावले हुए जा रहे हैं। भाई किसका फैसला सही है? हमारा फैसला सही है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला? आप बताएं। क्या सिचुएशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो आया था उससे मुख्तलिफ ही सिचुएशन है? उससे अलग नहीं है। अलग इतना है कि यहां क्लियर नहीं है कि उन्होंने किया या नहीं किया, और सहाबे के बारे में क्लियर है कि उन्होंने किया।
کیونکہ وہ اعتراف کر رہے ہیں. وہاں کلیئر ہے پر یہاں کلیئر نہیں ہے. تو جہاں کلیئر نہیں ہے وہاں سزا بڑھ کر کے ہے، بلکہ وہاں سزا ہی نہیں ہے اور یہاں سزا ہے اور سخت ترین سزا ہے. پوری قوت کے ساتھ مار پیٹ ہے کہ اگر بیچ میں کچھ لوگ کھڑے نہ ہو جاتے تو اسی پر بس نہیں تھا جتنا ہوا، اس کے آگے کا بھی ارادہ تھا، کیونکہ بالکل جوش سے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کہ ابھی جوش ختم نہیں ہوا ہے، ابھی اور چاہتے ہیں. اتنی ساری سزا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا رکھی نہیں ہے. کس کے دین پر ہم چل رہے ہیں؟ کون سا دین ہم اختیار کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ کچھ ہم غلط راستے پر چل پڑے ہیں؟ کیا اہل علم اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ چیز جو کی گئی ہے یہ منکر ہے؟ ایک تو یہ ہم نے سلف اور حدیث قرآن کا راستہ چھوڑ دیا. قرآن حدیث یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے جو مانگے مقام مرتبہ اس کو مت دو. لیکن ہم نے دیا ہم نے. نتیجہ یہ ہے دوسرے ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری کا اختیار کا اعلان کر دیا. امام ابن حبان رحمۃ اللہ، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے تعلق ختم، ہمارے راستے سے وہ ہٹ گیا. کون؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکل کبیرنا ونعرف لعالمنا. وہ شخص ہٹ گیا جو چھوٹا ہو، بڑوں کی عزت. وہاں بڑے بھی موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں. جو چھوٹا بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو، احترام نہ کرتا ہو، ان کے تقدس کو پامال کرتا ہو، اور جو بڑا چھوٹوں پر شفقت کا، رحم کا، عزت کا معاملہ نہ کرتا ہو، اور جو ہمارے عالموں کے مقام کو، مرتبے کو نہ پہچانتا ہو. شرم آتی ہے اللہ کی قسم ویڈیو دیکھ کر دوست، جس طریقے سے اس بیچارے کی اس طریقے سے دھلائی ہوئی. جو بھی دیکھتا ہے یہ ہے کیا، یہ کرنے والے کون ہیں، کون سا ایسا گناہ ہو گیا، کون سی ایسی چیز ہو گئی دوستو. علماء کے مقام کو کہاں پہنچانا؟ جس قوم نے نہ پہچانا ان کے مرتبے کو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسا شخص سے جو اسلام کے حالت میں زندگی گزارتا ہو، اس کے بال سفید ہوں، اسلام فرما برداری کی حالت میں، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا احترام کوئی کرتا ہے تو گویا اللہ کا احترام کر رہا ہے. یہ مقام ہے، یہ مقام ہے. اور ہم نے کیا پیغام دیا ہے اپنے مراکز سے دوستو؟ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں، جو شخص عدل کرتا ہے، انصاف کرنے والا، حاکم، رہبر، بادشاہ عدل کرتا ہے، اس کی عزت، اس کا احترام اور رب کا احترام ہے. اللہ نے ان کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، اس قرآن کی تعلیم کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کی عزت، اس کا احترام، اللہ کی قسم اللہ کی عزت ہے، اللہ کا احترام ہے. کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، رب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اگر یہ ہے مثبت، تو اگر ان لوگوں کے ساتھ جہالت، بد اخلاقی، مار پیٹ کا معاملہ کیا جائے تو ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہیں گے ایسے لوگ، کیا کہیں گے؟ نبی کی حدیثوں کو سامنے نہ رکھا، وہاں سے اپنا تعلق توڑا. ایک
ٹیڑھا ہوا راستہ تو انجام یہاں تک ہم پہنچ گئے دوستو. سوچو بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی کا معاملہ, اور کہا جاتا ہے اللہ کے نبی آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, قرآن حدیث کتاب جو رب نے نازل کی اس کتاب کے مطابق فیصلہ ہو. بچے کو لایا گیا جو قانون ہوتا تھا نبی نے, اور عورت کو نہیں بلایا, کافرہ تھی, عورت کو نہیں بلایا. یا اللہ اکبر, کیسے جنازہ نکالا گیا شریعت کا, کیسے جنازہ نکالا گیا شریعت. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا, کہا تنہا جاؤ, کوٹ کچہری نہیں, مراکز نہیں, بھیج دیا جاؤ. اگر وہ زناکاری کا اقرار کرتی ہے خود سے تو پھر سزا دے دینا, رجم کر دینا. بھری مجلس میں نہیں مگا, کہاں گیا یہ قرآن, نبی کا طریقہ. اور اسی طریقے سے قرآن کے نزول ہوتا ہے, اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ, اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. کس وقت نازل ہوئی؟ 50 حدیث ہے, ہر حدیث کی کتاب پلٹ کر دیکھ لو, اللہ کی قسم برباد گلستان کو ایک الو ہی کافی تھا. یا ہر شاخ پہ الو بیٹھا, انجام گلستان کہاں ہو. یہ درد ہے دوستو, تکلیف ہے. ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو کس طریقے سے دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا جا رہا ہے اور بدنام کیا جاتا ہے اپنے مراکز کو. اگر تھوڑی بھی غیرت ہوتی, جماعت سے محبت ہوتی, اس کی عزت کا خیال ہوتا تو شاید یہ چیز نہیں ہوتی. اپنی بد اخلاقی کا, بدعمالی کا یہ ثبوت دے رہے ہیں دوستو, ویڈیو کے ذریعے اس پر فخر کیا جا رہا. خیر, کم سے کم جہاں علماء بیٹھے ہیں, جہاں بڑے بیٹھے ہیں ذمہ دار, اس وقت تو سوچنا چاہیے آج عوام کو یہ تو بتا دوں گا الٹا سیدھا, لیکن رب کے میدان میں جب ٹھہروں گا تو نہ یہ کام آئے گا نہ یہ کام آئے گا. چلیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. اگر مان لیں کوئی جرم ہو گیا کسی سے, وہ جرم جس کا یہاں وقوع نہیں ہوا ہے اور جس کی نفی اس عورت نے کر بھی دی ہے, یعنی زنا کا صدور نہیں ہوا, اگر وہ بھی ہو جائے اور دوسروں کو اس کی اطلاع ہو جائے کہ فلاں شخص نے فلاں عورت کے ساتھ ایسی غلط حرکت کیا ہے, زنا کیا ہے, تو کیا ہندوستانی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ حدود و قصاص اور تعزیرات نافذ کریں گے؟ اختیار ہے انہیں شریعت کے ضوابط کی روشنی میں. کیا یہ اختیار رب کریم نے پبلک اور عوام کو دیا ہے کہ جس کے اوپر چاہیں حدود و قصاص اور تعزیرات کو نافذ کریں؟ ایسا ہے اختیار شریعت میں. تو اگر کسی عورت نے کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگایا اور پتہ بھی چلا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے ان سے, تو کیا غلطی کے ثابت ہو جانے کے بعد اس مجلس کے لوگوں کے لیے, اس پنچایت کے لوگوں کے لیے اور اس تنظیم اور جمعیت کے افراد کے لیے یہ جائز ہے کہ ان کے اوپر حد اور تعزیر کو نافذ کریں؟ تو جو چیز جائز ہی نہیں ہے اس کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز سرے سے صحیح عقیدہ اور منہج والوں کے یہاں ہے ہی نہیں ہے, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے بنیاد. یعنی بے بنیاد چیز کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں اور اس پر ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ ایسی بے بنیاد چیز کو اتنے سارے لوگوں نے مل کر کے انجام دے دیا, اور سارے کے سارے اہل الحدیث, صحیح عقیدے اور صحیح منہج والے. یعنی اتنی واضح اور موٹی سی چیز اہل الحدیث کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اختیار رب کریم نے عوام کو نہیں رکھا ہے, رعایا پر نہیں رکھا ہے, چھوڑ نہیں رکھا ہے, بلکہ حکام المسلمین ہی اس کے اہل ہیں اور انہی کو اجازت ہے, ان کے علاوہ کسی اور کو یہ اجازت ہے ہی نہیں.
اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ اور طریقہ ہے، تو ایسی چیز ہمارے درمیان کیوں کر پنپے؟ اسے ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پبلک اور عوام میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ایسا جو چاہیں کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں 3 طرح کے لوگوں کے لیے وسعت پیدا کرو، بڑے کے لیے اس کی عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے، عالم کے لیے اس کے علم کی وجہ سے، اور سردار کے لیے اس کی سرداری کی وجہ سے۔ شعب الایمان للبیہقی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک سے بڑے بوڑھے اور علماء کی عزت و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، جس سے آج بہت سے لوگ غافل ہیں۔ علماء وہ ہمارے روحانی باپ اور سر کے تاج ہیں، ان کے مقام و مرتبہ سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء آپ کو اللہ کی پہچان کراتے اور ان کے حقوق سے روشناس کراتے ہیں۔ علماء آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح منصب اور ان کی عظمت و فضیلت کا درس دیتے ہیں۔ یہی علماء آپ کو توحید و سنت پر چلا کر جنت کی راہ دکھاتے ہیں۔ یہی آپ کے امام و خطیب اور نکاح و جنازہ پڑھانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا ہر طرح خیال رکھیں۔ ان کی ناقدری و بے عزتی کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں رسوائی و ذلت سے دوچار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بزرگان و عمر رسیدہ شخصیات کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ اب ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ عام انسان نہیں ہے، وہ عام انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہے۔ کیا ہمیں نہیں لگتا کہ عالم دین کے حقوق اور لوگوں کے بنسبت زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں کہ انبیاء کی میراث صحیح معنی میں علم ہی ہے؟ علم سے مراد شرعی علم۔ تو ہمیں نبی کی وراثت کے بارے میں اور اس کے حقوق کے بارے میں کچھ جاننے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں؟ کیا اسے ہم اگر لوگوں کے بیچ میں ہم لاتے ہیں اور اس کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ شخصیت کو ذلیل کرنا الگ ہے، اور شخصیت کے ساتھ علم کا ذلیل ہو جانا یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ شخصیت کا ذلیل ہونا، رسوا ہونا یہ الگ ہے، لیکن شخصیت جس کے اندر علم کا ایک سمندر ہو، عظیم الشان الایمان باللہ نامی کتاب جس شخص نے لکھی ہے، اور اردو زبان میں ایسی کتاب آپ نے نہیں دیکھی ہے، اس جیسی کتاب الایمان باللہ، عظیم الشان کتاب، جنہوں نے عقیدے کی اتنی بنیادی اور اہم ترین کتاب، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں وقتاً فوقتاً وہ لکھتے رہتے ہیں، اور حیدرآباد کے مشہور ترین قابل اعتماد قابل ذکر شخصیات اہل علم میں سے ہیں۔ ایسے کے تعلق سے ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ہم شخص جس کا نام حسین ہے اس شخص کو ذلیل اور رسوا کرنے اور اپنے گند کو نکالنے اور اپنے اندر کے درد کو یا غبارے کو پھوڑنے کے علاوہ ہم اس کے علم کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، جس سے امت فائدہ اٹھاتی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال الرسول چھپا ہوا ہے، موجود ہے۔ کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں لگتا ہے کہ جسے ذلیل اور رسوا کیا جائے اس سے ویسے ہی لوگ استفادہ کریں گے جیسے کہ اس سے پہلے کرتے تھے؟ اور یہ جو نقصان ہوگا یہ امت کا نقصان نہیں ہے، علماء کی توہین علم کی توہین ہے، علماء کی عزت علم کی عزت ہے، علماء کی قدر علم کی قدر ہے۔ ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے، رب کریم کا خوف ہمیں اپنے دلوں میں بسانی چاہیے، کیونکہ علم نہیں ہے تو روشنی نہیں ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ وہاں گھٹا ٹوپ تاریکیاں اور ضلالتیں ہی ضلالتیں ہیں۔ انسان برباد ہوگا، تباہ ہوگا، اس کی کوئی حیثیت اس کائنات کے اندر باقی نہیں رہ سکے گی اگر ان کے درمیان علماء نہیں رہے۔
اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ ہر اعتبار سے اس پر گفتگو کرنی نہیں تھی۔ نصیحت والی جو چیزیں اس واقعے کے اندر کچھ موجود تھی یا سمجھ میں آ سکتی تھیں، اس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اپنی طرف سے ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور جو زیادتیاں ہوں اللہ رب العالمین انہیں درگزر فرمائے، جو مظلومین ہیں اللہ رب العالمین انہیں حوصلہ اور صبر دے، انہیں قوت دے، اور حق کے ساتھ ڈٹے رہنے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی رب کریم توفیق بخشے۔ آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔